اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی دلچسپ اور اہم ترین دن پر بات کرنے والے ہیں، 10 محرم، اسلامی کیلنڈر کا ایک ایسا دن جو اپنے اندر ایک بہت گہری اور دوہری تاریخی وراثت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صدیوں سے ہماری اجتماعی یادداشت کا حصہ رہا ہے۔ آج ہم بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیسے ایک ہی تاریخ عقیدت کے دو بالکل مختلف راستوں کو جنم دیتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے پہلے مقدس مہینے سے، پھر عاشورہ کی مشترکہ تاریخ، اس کے بعد نجات کا راستہ، پھر یاد کا راستہ، اور آخر میں مارکے کربلا کا ایک جائزہ لیں گے۔ بس یہ ہمارا آج کا روڈ میپ ہے۔ تو حصہ پہلا مقدس مہینہ۔ موضوع کی بنیاد سمجھنے کے لیے پہلے کیلنڈر کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ اب محرم کا لفظی مطلب ہی مقدس ہے، اور ایک بات جو یہاں بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں جنگ و جدل کی ممانعت محض اسلام کے آنے سے شروع نہیں ہوئی تھیں۔ اس کی جڑیں تو اسلام سے بھی پہلے کے قدیم عرب معاشرے میں موجود تھیں۔ یہ ہمیشہ سے احترام اور حرمت کا مہینہ مانا جاتا تھا۔ ذرا سوچیں، اسی پس منظر کی وجہ سے تو بعد میں پیش آنے والے خونریز واقعات اس دور کے لوگوں کے لیے مزید حیران کن اور سنگین بن گئے تھے۔ یہاں شمسی اور قمری کیلنڈر کے فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارا اسلامی کیلنڈر چونکہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، اس لیے 12 قمری مہینوں کا سال ہمارے عام شمسی سال کے مقابلے میں تقریباً 11 یا 12 دن چھوٹا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 10 محرم کی تاریخ عام گریگورین کیلنڈر پر ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حصہ دوسرا، عاشورہ، ایک مشترکہ تاریخ۔ ہم اب سیدھا اس خاص دن کی طرف آتے ہیں۔ عاشورہ عربی زبان میں اس کا سیدھا سا مطلب ہے 10واں، لیکن اس نام کے سادے پن پر مت جائیے۔ اس ایک لفظ کا تاریخی اور روحانی وزن بے پناہ ہے۔ یہ دن پوری اسلامی دنیا میں انتہائی اہمیت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس کا تعلق تاریخ کے بہت پرانے اور گہرے واقعات سے ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے تاریخ کا یہ ایک دن مذہبی روایات کے لیے ایک دراہے کا کام کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ انبیاء کی نجات اور کامیابی کی علامت ہے، اور دوسری طرف یہ انتہائی گہرے سوگ اور ایک عظیم ترین سانحے کی یاد دلاتا ہے۔ ایک تاریخ مگر دو بالکل مختلف پہلو۔ چلیں پہلے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں۔ حصہ تیسرا، نجات کا راستہ۔ سنی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں، جس کا محور نجات اور شکر گزاری ہے۔ سنی روایات کے مطابق یہ دن خدائی نجات کی ایک نہایت شاندار داستان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بحیرہ احمر کا پانی پھٹ گیا اور انہیں فرعون سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی پر اتری، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کی تاریکیوں سے رہائی ملی۔ مطلب یہ دن آزمائشوں کے بعد ملنے والی شاندار کامیابیوں اور خدائی مدد کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ نجات کی یہ تاریخی داستانیں آج کے دور میں کیسے عمل میں آتی ہیں۔ ان شاندار واقعات کی یاد میں اور اللہ کے شکر کے طور پر سنی روایات میں اس دن نفلی یعنی رضاکارانہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ کچھ معاشروں میں اسے خاص پکوانوں اور مقامی تقریبات کے ذریعے منایا جاتا ہے تاکہ ماضی کی اس نجات کو آج کے دن کی شکر گزاری سے جوڑا جا سکے۔ اب ہم تاریخ کے دوسرے پہلو کا رخ کرتے ہیں۔ حصہ چوتھا، یاد کا راستہ۔ یہ پہلو نہایت سنجیدہ اور احترام کا متقاضی ہے، یعنی شیعہ مسلمانوں کا نقطہ نظر۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے عاشورہ ایک انتہائی گہرے سوگ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تیسرے شیعہ امام اور پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین ابن علی کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے۔ 680 عیسوی کی بات ہے جب امام حسین نے اخلاقی بنیادوں پر اموی خلیفہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور یاد رہے، یہ محض کوئی سیاسی چپکلش نہیں تھی، بلکہ اصولوں کی وہ فیصلہ کن جنگ تھی جس نے اس تاریخ کو ہمیشہ کے لیے ایک دردناک سانحے میں بدل دیا۔ یہ یاد منانے کا سلسلہ کیسا ہوتا ہے؟ عزاداری کی یہ رسومات محرم کے پہلے ہی دن سے شروع ہو کر 10ویں دن تک اپنے عروج پر پہنچتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں مجلس عزا منعقد ہوتی ہیں،
تاریخی واقعات کی منظر کشی یعنی تعزیے بنائے جاتے ہیں اور ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ سب کوئی رسمی عمل نہیں بلکہ ایک انتہائی گہری جذباتی اور روحانی وابستگی ہے جو صدیوں سے اسی شدت کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ حصہ 5واں، معرکہ کربلا۔ آئیے ان تاریخی واقعات کا بغور جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے عاشورہ کو ابدی سوگ کا دن بنا دیا۔ حالات کس طرح کشیدہ ہوئے، ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 2 محرم کو امام حسین کے اس مختصر سے قافلے کو روکا گیا اور کربلا کے صحرا میں خیمے لگانے پر مجبور کر دیا گیا۔ 7 محرم کو اموی فوج نے دریائے فرات کے پانی تک ان کی رسائی مکمل کاٹ دی، یعنی پیاس کا آغاز ہوا۔ 9 محرم، جسے تاسوعا کہتے ہیں، مذاکرات ناکام ہو گئے اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے وہ رات صرف عبادت میں گزاری۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی المناک 10ویں دن یعنی عاشورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور پھر عاشورہ کا دن آیا۔ دن کے اختتام تک امام حسین، ان کے خاندان کے بیشتر مردوں اور ان کے چند گنے چنے ساتھیوں کو اموی فوج نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ ایک بہت بڑی فوج کے سامنے اس مختصر قافلے کا یہ انجام واقعی تاریخ کے تلخ ترین حقائق میں سے ایک ہے، اور اس بے پناہ جانی نقصان کے بعد بچ جانے والی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر دمشق لے جایا گیا۔ اس قید نے اس پورے واقعے کی سنگینی اور درد کو کئی گنا اور بڑھا دیا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت اہم ہے۔ شیعہ مکتبہ فکر میں امام حسین کا یہ سوگ منانا محض ماضی کو یاد کر کے رونا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ آج کے دور میں بھی ناانصافی اور ظلم کے خلاف ایک زندہ احتجاج ہے، ایک طرح کی نظریاتی جدوجہد جسے خدا کی راہ میں جہاد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ قربانی ایک مستقل پیغام ہے جو ہر سال تازہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، قمری کیلنڈر کا صرف ایک دن بیک وقت اتنی شاندار حتمی نجات اور اتنے گہرے تاریخی المیے کا وزن ایک ساتھ کیسے اٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ دراصل ہماری اجتماعی یادداشت کی طاقت ہے کہ ایک ہی تاریخ انسانیت کے 2 بالکل متضاد مگر بے حد طاقتور جذبوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ سوچتے رہیے گا اس بارے میں کہ یادیں اور عقیدے وقت کے ساتھ کیسے سفر کرتے ہیں۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔